من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظیم. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ المطففین کی آیت 10، 11 اور 12 پڑھی گئی. پیچھے کے درس میں اللہ رب العزت نے دو چیز کا تعارف کرایا تھا کہ فجار لوگ سجین میں ہوں گے. اور سجین کیا ہے؟ سجین سجن سے قید خانہ، حبس کی جگہ. اور پھر کہا تھا کتاب مرقوم، اس کی بھی وضاحت ہو گئی. اب اللہ پاک ہولناکی، تباہی، بربادی، اپنے سب کی زبان میں بولتے ہیں ستیہ ناس ہو جانا، برباد ہو جانا. اللہ کہتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. وہ کون ہیں جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو. پہلے بھی اس کی تشریح ہوئی تھی. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی، یعنی یہ انصاف کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے. کل معتد اثیم، جو بڑھ نکلنے والا گنہگار ہے. یعنی انصاف کا دن جو قیامت کا دن آنے والا ہے، روز جزا اور روز سزا. انعام کی شکل میں انسان کو جزا ملے گی. جیسے سب سے بڑی نیکی کائنات عالم میں یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے. یعنی اللہ ایک ہیں، ان کا کوئی نہ ذات میں شریک، نہ ان کا صفات میں کوئی شریک، نہ ان کی قدرت میں کوئی شریک، نہ ان کی شان بے نیازی میں کوئی ان کا ہمسر اور ہم شریک ہے. اور بہت آسان چیز ہے، پہلے بھی بتائی تھی آپ کو، کہ خالق ہونے کی حیثیت سے وہ ایک اور اکیلا ہے. کائنات عالم میں اس کی ذات کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہے. اور مخلوق کبھی بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، خواہ وہ مخلوق ملائکہ کی شکل میں ہو، خواہ وہ مخلوق انبیاء اور رسول کی شکل میں ہو، خواہ وہ مخلوق اولیاء، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، جو آپ نام دے دیں ان کی شکل میں ہو. مومنین میں ابرار، اخیار، صلحاء، اتقیاء کی شکل میں ہو، یا تنف سیدھا سادہ ایک مسلمان ہو. تو اللہ خالق کے برابر کائنات عالم میں کوئی نہ ہو سکتا ہے اور نہ ممکن ہے. جو صفات اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے. تو یہ جھٹلانے والا کون ہے؟ معتدن اور اثیم. روز جزا کو کون جھٹلاتا ہے؟ اصل میں جو اللہ کو مانتا ہے وہ روز جزا کو بھی مانتا ہے، اور جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتا، اس کی قدرت کو نہیں مانتا،
اس کے عدل و انصاف کو نہیں مانتا، اس کی حکمت کا منکر ہے، یعنی روز جزا کا منکر ہے۔ تو جب روز جزا کا انسان منکر ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ کھلا چھٹا ہے، جو چاہے گناہ کرے، جو چاہے گندگیاں کرے، جو چاہے بغاوت کرے، تو راہ سے وہ نکلتا ہے جو روز جزا کا منکر ہے۔ جی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ معتد وہ شخص ہے جو جہالت اور جاہل، آباء و اجداد کی پیروی میں حد سے بڑھ گیا ہو، یہاں تک کہ دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ کو بھی قادر نہ سمجھتا ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ آباء و اجداد کی تقلید، ان کی ماننا، اللہ و رسول کے حکم کی مخالفت میں انسان کو اعتدال سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر آباء و اجداد کی تقلید یا انبیاء اور رسول کے طریقے پر ہے، اپنے کوئی اولیاء ہیں خاندان میں، مومنین ہیں، ان کے طریقے پر زندگی گزار کر کے ولایت کو اختیار کرتا ہے، ایمان کے راہ کو اختیار کرتا ہے، تو یہ مذموم نہیں ہے۔ یہاں اصل میں رد ان کا کرنا ہے کہ جو باپ دادا کی تقلید میں کفر اور شرک کو اختیار کرتے ہیں اور اس کفر اور شرک میں شدت اختیار کر لیتے ہیں، راہ سے نکل جاتے ہیں۔ اور اثیم وہ گناہگار جو خواہشات نفس میں منہمک اور اتنا مشغول ہو کہ مخالف خواہش امور کو اس نے پس انداز کر دیا، یعنی اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے اور خواہشات نفس میں اللہ و رسول کی بغاوت کرتا ہے، اتنا انہماک ہو گیا جیسے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو گویا کہ نہ وہ تو اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کی مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ وہ رسول کی مانتا ہے، اور ساری سرحدوں کو، حدود کو وہ پامال کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے قیامت کے دن کو ہی جھٹلا دیا، جب ہی تو وہ جو چاہتا ہے جی میں وہ کر لیتا ہے۔ اور ایمان والا گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ اس کو یقین ہے کہ ایک دن روز جزا آنے والا ہے اور ایک روز سزا آنے والا ہے، اور قرآن کریم نے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دن کی خبر دے دی ہے جس خبر میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روز جزا پر یقین عطا فرمائے اور اس اعتبار سے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بابا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک۔